علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر کے تقریباً 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر نے رائے دی اور اللہ نے قرآن اتار دیا. ان میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ حضور کی امت کو شراب جیسے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ام الخبائث ہے، یہ خبائث کی ماں ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ بربادیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ پورے خاندان کی ہلاکت کا باعث ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. سب سے پہلے جو آیت اتری اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. یاد رکھو یہ بھی میرے مدنی پاک کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا لوگ شراب کا نام بدل ڈالیں گے، مختلف نام رکھ کے اس کو استعمال کریں گے. اور بعض لوگ کہتی ہیں شراب وہ ہوتا ہے خمر ما خامر العقل، جس سے عقل ختم ہو جائے. ہم تو خمر نہیں پیتے، شراب انگوروں کا ہوتا ہے، ہم تو جناب گڑ کا یا ہم تو جناب سیب کا پیتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ سب بہانے ہیں. پہلی آیت جب اتری تو اللہ نے فرمایا کہ جوئے اور خمر کے اندر گناہ ہے، لیکن اس میں کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے. حضرت عمر نے جب آیت سنی تو عرض کیا اللہم بینہ لنا بیانا شافیا، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح حکم عطا فرما دے. اس کے بعد یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. اے لوگوں اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. اب کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ نشہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن حضرت عمر نے جب آیت سنی پھر دعا کرتے اللہم بینہ لنا بیانا شافیا، یا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح حکم نازل فرما. آخر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں حرمت کا اعلان فرما دیا حرم علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. حضرت عمر نے کہا الحمدللہ شراب مکمل حرام ہو گئی. اور یاد رکھو شراب حرام ہے، لیکن بعض لوگ کہتی ہیں وہ حرام ہے جو نشہ کرے. ہم اتنا پیتے ہیں جس سے نشہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی. آپ نے فرمایا المسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کا قطرہ بھی حرام ہے، اس کا ایک جام بھی حرام ہے. ہر نشاور چیز حرام ہے. وہ نشاور چیز انگور سے بنے، وہ نشاور چیز انگور کے علاوہ کسی چیز سے بنے، جب سکر آئے گا تو حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی. جب اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کیا صحابہ نے گلاس توڑ ڈالے، مٹکے توڑ ڈالے، مدینے کے گلیوں میں شراب بہ گئی. ایک صحابی آتی ہے آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ان عندی اموالا من الایتام، میرے پاس کچھ یتیموں کا پیسہ تھا، میں جا کے شراب لے آیا ہوں بیچنے کے لیے تاکہ ان کو نفع پہنچے گا. مدینے میں آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے.
اب میرا مدنی اتنا بڑا پیسہ لگا دیا ہے، اب آپ بتائیں میں کیا حل کروں؟ اگر اجازت دیں تو میں کافروں کے ملک میں لے جاؤں، کافروں کو جا کے یہ شراب بیچ ڈالوں، ان کے لیے تو حرام حلال کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فیصلہ فرمایا سمن الحرام حرام۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، جو چیز حرام ہے اس کا پیسہ بھی حرام، اس کا نفع بھی حرام، اس کی آمدنی بھی حرام۔ اب کوئی حل نہیں ماں سوائے اس کے کہ اس کو تم گرا دو، بہا دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے سے ان یتیموں کی امداد فرمائیں گے، لیکن کسی حرام چیز کے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ نہی جو آئی ہے، یہ حرمت جو آئی ہے، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں ہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔